أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اس وقت تک کامیابی کی منزل کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ. اس مبارک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عیسیٰ اور قربانی کا اعلیٰ ترین درس دے رہا ہے کہ اگر سچی نیکی کے طلبگار ہو اور قرب خدا کے متلاشی ہو، تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہو اور خدا کے قرب کے طالب ہو، تو اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ چیز راہ خدا میں نہ کرو جو چیز تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. انسان کی فطرت ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے کھانوں سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے کپڑوں سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنی پسندیدہ اشیاء اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو وقت جا کر اس کے دل میں اللہ رب العزت محبت پیدا ہوتی ہے اور دنیا کی محبت کے دل سے نکل جاتی ہے. جب یہ مبارک آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنے مال بھی پیش کیے، اپنے گھر بار بھی پیش کیے، اپنی اولادوں کو بھی راہ خدا میں پیش کر دیا اور یہاں تک کہ اپنی گردنیں بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے پیارے صحابی ہیں زید بن حارث رضی اللہ تعالی اور آپ کو ایک گھوڑا تھا، بڑا خوبصورت گھوڑا تھا. جب آپ نے یہ فرمان سنا تو آپ نے وہ پسندیدہ چیز وہ گھوڑا اللہ کے راہ میں سمجھا. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی آپ کا باپ تھا اور بہت بڑا باپ تھا، اس سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ کے نزدیک وہ بہت زیادہ پسندیدہ تھا. لیکن جب آپ کے کام میں پوری صلاح آئی تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے دینا یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیتوں کو درست کرنا. آپ نے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دی اور نیت میں یہ ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، لوگ مجھے اعلیٰ کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں، تو پھر وہ اعلیٰ ترین جو چیز آپ کی پسندیدہ آپ کے نزدیک وہ بیکار ہو گئی. اللہ کے یہاں اس کی کوئی مقبولیت نہیں ہے، اس کا کوئی درجہ نہیں ہے. اللہ کے یہاں تو نیتوں کو دیکھا جاتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے. جیسی جس کی نیت ہوگی اس کے ساتھ ایسی کام کا کیا جائے. اگر نیت دکھانے کی ہے تو پھر اللہ فرمائے گا جا دنیا والوں سے لے لے اور اللہ کو کی ہے تو اللہ اپنی محبت اس کے دل میں پیدا کر دے گا اور دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی. اور جس کے دل میں قرب خدا آ جائے
اللہ کی محبت آ جائے اور دنیا کی محبت نکل جائے تو دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. اور کیا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے جو نیت کے ساتھ خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے, چاہے قربانی کرے یا کوئی اور نیک کام کرے, اگر اللہ کے لیے ہے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دو ایسے شخص جو آپس میں اس طرح محبت کرتے ہوں گے کہ جب آپس میں ملتے ہوں گے تو اللہ کے خاطر, جدا ہوتے ہوں گے تو اللہ کے خاطر, آپس میں ہاتھ ملاتے ہوں گے تو اللہ کے خاطر, ان کا آپس میں کھانا پینا ہوگا تو اللہ کے خاطر, آپس میں جدا ہوتے ہوں گے کے بعد تو اللہ کے خاطر, اٹھنا بیٹھنا اللہ کے خاطر. فرمایا جب میدان محشر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مشک و عنبر کے تیروں پر اٹھائے گا اور ان کے چہروں کو روشن کر دے گا. دیکھنے والے رشک کریں گے اللہ تو اللہ کہیں گے ہم کچھ شہید ہوئے تھے, ایک کتابیں گردنے نہیں تھی, جان نہیں تھی, انہیں یہ مقام ہمیں عطا فرمایا تھا. اور جو مرتبے والے لوگ ہوں گے جن کو یہ مرتبہ ملا ہوگا وہ کہیں گے اللہ انہیں ہمیں مرتبہ یہ جو عطا فرمایا تھا, اس لیے عطا فرمایا تھا, ہم نے یہ کام کیا تھا. تو اللہ کہتے ہیں ہم شہید ہوئے تھے, اور بات کہیں گے ہم نے تیرا ذکر کا طرف نہیں کیا تھا, تو یہ مقام اللہ فرمائے گا یہ مطلب ہے کہ جو کچھ تو اندر کے تیروں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے چہرے جو آپ کے چاند کی طرح چمک رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے کہ آپس میں تو میرے خاطر ملتے, جدا ہوتے کہ میرے خاطر ہوتے تھے, اور آپس میں ہاتھ ملانا, ان کا ملاقات کرنا, اٹھنا بیٹھنا میرے خاطر تھا, تو میرے خاطر ہے تو عمر کے کلوں تک کھا دیتا ہوں, ان کے کلوں کو روشن کر دیتا ہوں. تو جب خالص نیت کے ساتھ جو بھی کام کیا جائے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے تو بندہ جو مقام حاصل کرتا ہے اللہ دنیا میں بھی روشن کر دیتا ہے اور آخرت بھی روشن کر دیتا ہے. ابھی قربانی کے دن ہے جو صاحب نثار ہوئے, جن کو توفیق ہوئی, جنہیں توفیق ہوئی اللہ نے قربانی کا حکم دیا, اور وہ اللہ کی راہ میں خود آئیں گے, قربانی کریں گے, اور ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنی نیت کو درست کرتے ہیں. ایک بھی نیت خراب ہونے کی بنا پر اگر اجتماع قربانی ہے تو تمام لوگوں کی قربانی خراب ہو جاتی ہے. ساتوں میں دیکھیے ایک نیت خالص پہنچ کی ہے تو 6 کی 6 قربانی خراب ہو گئی. یہ مسائل سیکھنا ضروری ہے, کہاں سے دیکھا جاتا مسائل لے کے جانے. اس اجتماع قربانی کے افسر سے جاتا ہے کہ گوشت کی نیت ہوتی ہے, ایک کی نیت مسئلہ یہ ہے کہ کس ہے قربانی خراب, اس کو اور بڑا نازک مسئلہ ہے, یہ بات کرنا ہمارے پر ضروری ہے. اس معاملے میں سر یہ نئی بات نہیں ہے کہ 14 سال سے چلی آ رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ یہ نیت کا نہیں, بہت سے ایسا ہے اعمال کہ جو زندگی کے اندر بنیادی طور پر سیکھنا ضروری ہے, اس سے ضروری ہے جب پوری ہے جب وہ معلوم کرتے ہیں تو بندہ ہدایت کرتا ہے کہ بھائی یہ تو ہم نے نئی بات سیکھی, تم نئی بات بتا رہا ہوں, نئی بات کی ہوتی ہے پورے دین کو نہیں سیکھا, پورے شریعت نہیں سیکھی, جب مجھے معلوم ہوا کہ نئی بات کو معلوم ہوئی. جیسے ایک مسئلہ مجھے یاد آ رہا ہے, اگر کوئی باپ شیون کی حالت میں اور شیون اس کے اوپر غالب ہے, اس حالت میں اگر اس کی بیٹی اس کا ہاتھ دھوکے سے جادو کر رہی, دھوکے سے اس کی بیٹی پر لگ گیا, اس حالت میں اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. مسئلہ معلوم کیوں؟ تاکہ نئی بات نہیں ہے کہ ہم نے دین سیکھا نہیں, دین سے دوری ہوئی. اگر شیون کی عادت ہے جادو کر رہی, دھوکے سے بیٹی کی تو اس کی بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. یہ مسئلے سیکھے قربانی کے بڑے نازک مسئلے ہیں, طلاق کے بڑے نازک مسئلے ہیں, سیکھنے کی ہماری ضرورت. تو اپنی خاص طور سے اپنی نیتوں کو درست کرو اور اللہ تک کے لیے
खालिस कुर्बानी पेश करो, तो भी अपना नेक काम करो, अल्लाह के लिए करो। अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी नेकी की तौफीक अता फरमाए। अब नमाज की नियत आप इस तरह करें कि नियत को दिल के इरादे में रखना, फर्ज से निकल रहा है कि भाई ईद की नमाज को जा रहा हूं, नमाज हो गई ईद की, नियत हो गई आपकी, जबान में कह देना ये मुस्ताहब नियत करता हूँ नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ, के दौरान नमाज की, ईद का वाजिब दाई से तकबीरों के ईद के इस इमाम के ऊपर का शरीफ की तरफ अल्लाह ये करता हूँ नमाज की, नमाज पढ़ता हूँ खास वास्ता अल्लाह के दौरान नमाज ईद अज़हा वाजिब दाई से तकबीरों के ईद के इस इमाम के ऊपर का शरीफ की तरफ अल्लाह। अब तकबीर तहरीमा इमाम भी कहेगा, आप भी कहोगे, और कहने के बाद हाथ बांध दो। अब इमाम किस तरह पढ़ेगा सवाल का, आप किस तरह पढ़ोगे। अब सना के बाद इमाम 3 तकबीरें और पढ़ेगा, आप किन 3 तकबीरें कहोगे। कानों तक हाथ उठाओगे, अल्लाह अकबर कहते हुए छोड़ दोगे 1, दूसरी मर्तबा हाथ उठाओगे कानों तक छोड़ दोगे 2, फिर तीसरी मर्तबा कानों तक तकबीर कहते हुए हाथ उठाओगे और बांध दोगे, तीसरी बार में बांध लेना। फिर इमाम किरात करेगा, सूरत पढ़ेगा और रुकू सजदा करके एक रकात खत्म करेगा। जब दूसरी रकात में खड़ा होगा तो पहले इमाम किरात करेगा और कोई सूरत मिलाएगा और रुकू में जाने से पहले 3 तकबीरें कहेगा। उसमें क्या कहेगा कि 3 तकबीरें कहेगा, तकबीर कहते हुए हाथ उठाएगा, कान तक छोड़ देगा, दूसरी मर्तबा तकबीर कहते हुए कान तक हाथ उठाएगा छोड़ देगा, तीसरी मर्तबा हाथ उठाएगा तकबीर कहते हुए छोड़ देगा, उसमें 3 हुए छोड़ना है। और बगैर हाथ उठाए 2 तकबीर कहते हुए रुक के चले जाए। और यूं समझ लीजिए 3 तकबीरें पहली रकात में किरात से पहले और 3 तकबीरें दूसरी रकात में किरात के बाद की जाएंगी। तो आप लोग नमाज को खड़े हो जाएंगे, तो लीजिए और